السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج آپ کے سامنے زکوٰۃ اور اس کی صحیح ادائیگی اس عنوان کے تحت انشاءاللہ تعالی العزیز کچھ کہنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی میری مدد کرے اور وہ حقائق اور وہ صحیح باتیں جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے وہ باتیں مجھے کہنے کو ملے اور آپ کو سننے کو ملے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ساتھ ذکر ہے، اس لیے یہ دونوں چیزیں اسلام کی اہم ترین چیز ہے۔ یہ دونوں عبادتیں، ایک عبادت نماز جو بندے کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑ دیتی ہے، اور دوسری عبادت اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کے بندوں سے جوڑنے کی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جتنا کام اور جتنی کوششیں نماز کے متعلق ہو، اتنی ہی ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی کوششیں کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں خود بتایا ہے کہ زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں۔ تو آپ پہلے اپنے ذہن میں اس بات کو بہت صاف کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانے والا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، یہ فرض ہے، اور فرض کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول ہی بتا سکتے ہیں۔ نماز فرض ہے، اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا کہ نماز کیسے ادا کی جائے، لیکن زکوٰۃ اللہ نے خود بتایا ہے۔ اس کے 8 مستحقین ہیں، یہ اللہ نے فائنل کیا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سمجھ کے مطابق کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا اسی وقت ہوگی، اس کی صحیح ادائیگی اسی وقت ہوگی جب کہ ہم وہ 8 مد جس کو اللہ نے سورہ توبہ میں بیان کیا ہے وہ ہمارے سامنے رہیں۔ اس کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زکوٰۃ تمہارے مالوں کو کم نہیں کرتا، زکوٰۃ تمہارے مالوں کو بڑھاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اس ملک کے اور پوری دنیا کے مسلمان زکوٰۃ نکالیں گے، زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کس کو دیں، تو قرآن نے اس کا آغاز اس طرح سے کیا کہ انما الصدقات للفقراء، دراصل تمہاری زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ فرما رہا ہے، اس کو سامنے رکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں، اس لیے صدقہ جو ہے اصل میں زکوٰۃ ہی کے لیے استعمال کیا ہوا لفظ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ فقیروں کے لیے ہے۔ اب اس کو آپ تشریح کر لیں، محتاجوں کے لیے ہے، اور تشریح کر لیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، گھر نہیں ہے، ضروریات زندگی نہیں ہے، جو بڑے پریشان حال ہے،
جو مصیبت میں ہے اور وہ آیا آپ کے پاس، اس کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھ کر زکوٰۃ اس کو دی جائے، یہ زکوٰۃ۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ مسکین کے لیے ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین اس ضرورت مند کو کہتے ہیں جو اپنی ضرورت کو بتاتا نہیں ہے، جس کے چہرے اور مہرے سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ ضرورت مند ہے، جو پوری کوشش کرتا ہے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، اس کے بعد بھی کم پڑتا ہے، جو اپنی غیرت مندی کی طرف سے کسی سے سوال نہیں کرتا، فقیر مانگ لیتا ہے، مسکین نہیں مانگتا۔ تو آپ کو مسکین کو تلاش کر کے اپنی زکوٰۃ دینی ہے۔ تیسرا ہے عاملین، وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، وصول کرنے کے کام پر مامور ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے، ان کی تنخواہیں دی جا سکتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے۔ اس کے بعد ہے مؤلف قلب، تالیف قلب، وہ جو اسلام میں آ چکے پریشان ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا وہ جن کا اسلام کی طرف میلان ہے، جو اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یا کسی کے دل کو سخت، کسی کا دل سخت ہے، اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے وہ لوگ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی، غلام کو آزاد کرنے کے سلسلے میں اپنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ علماء کرام کی رائے اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جیلوں میں بند ہے، یا جن پر جھوٹے مقدمے چل رہے ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کو رہائی کے لیے بھی جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان پر بھی زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا غارمین، ایسا شخص جو قرض دار ہے، جو قرض میں پھنسا ہوا ہے اور بہت زیادہ تنگ حالی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اس کے قرض کو چکانے کے لیے، اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طے کیا ہے۔ پھر فی سبیل اللہ، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، آپ ذرا اطمینان سے سنیں، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ تمام جماعتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں، جو اسلام کی اشاعت کے لیے کام کر رہی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے کتابوں کو تقسیم کرتی ہے، کتابوں کو چھاپا جاتا ہے، جو دین کی تبلیغ کر رہی ہیں، ان تمام راستوں پر زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو دعوت دین اور تبلیغ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے بھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ تمام چیزیں نکل سکتی ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اس کے بعد ہے مسافر، وہ جو سفر میں ہے، وہ جو مسافر ہے، جو سفر میں ہے اور اس کا کچھ نقصان ہو گیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مسافر کے لیے بھی اگر وہ پریشان حال ہے تو آپ کی زکوٰۃ کی رقم اس کے لیے بھی ہے، وہی مستحق ہوگا، وہ بھی مستحق ہوگا۔ تو یہ ہے وہ 8 مداد، 9واں آپ اور میں اور دنیا کا کوئی انسان شامل نہیں کر سکتا۔ نہ 8 کو 7 کر سکتے ہیں آپ اور میں، نہ 8 کو 9 کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے۔ اور ایک بات اس کے اندر آپ ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ اجتماعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع ہوا کرتی تھی، مستحقین کی ایک فہرست ہوا کرتی تھی اور زکوٰۃ ان تک پہنچائی جاتی تھی۔ آج زکوٰۃ کو لینے کے لیے ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں اور ہم بڑے آرام سے اٹھ کر، بڑے ہی اس کو انتظار کرا کر مختلف انداز سے اس کو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایسا کوئی طریقہ اسلامی طریقے سے میل نہیں کھاتا۔ ہاں، لوگ آ جا رہے ہیں، ان کو فوری دے دیں، کیونکہ ہم اپنے مال کو پاک کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے انسانوں کی خدمت لینا چاہتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے سے انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، تمہارا مال ہمارے اور بندوں کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے سے اس معیشت کو اور ان غریبوں کو ان کی خوشحالی میں بدلنا چاہتا ہے، اور زکوٰۃ نہیں دینے کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وعیدیں سنائیں۔ اس کا وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ہم کو زکوٰۃ دینی ہے، ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں، خوب ساڑیاں ہیں، خوب کپڑے ہیں، خرید کر لاتے ہیں، اور ہماری دکان کے سامنے رش ہوتا ہے، بیوائیں عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، کھڑی رہتی ہیں، انتظار کرتی ہیں 100-150 روپے کی اس کو کچھ کپڑا مل جائے، اور بڑی مشکل سے اس کپڑا ملتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی تو پتہ بھی نہ چلے، آپ اس کو دے دیں کیونکہ وہ مالک ہے، آپ اپنی رقم اس کو دے دیں، وہ اس رقم کا مالک ہے۔ آپ جس کسی کو بھی دے دیں اس اطمینان کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مال میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے حاصل ہوگی۔ آپ کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شہرت کی ضرورت نہیں ہے، اور زکوٰۃ پوری کی پوری نکالیں۔ اگر پوری ایمانداری سے کہا جائے اور بڑی بے باکی سے کہا جائے اور جرأت کے ساتھ کہا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے معاملے میں بھی ہمارے دلوں کے اندر کجی ہے۔ ہم پوری یکسوئی کے ساتھ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزتے ہوئے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے پوری کی پوری زکوٰۃ اگر ہم نکالیں، اور پورے وہ مستحقین جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا، اس میں سب آ گئے، اس میں جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، فی سبیل اللہ میں سب ہے، اس میں مدارس بھی آ سکتے ہیں، اس میں عاملین ہیں، اس میں مؤلف قلب ہے، اس میں رقاب ہے، اس میں غارمین ہے، اس میں فی سبیل اللہ ہے، اس میں محتاج ہے، اس میں مسکین ہے، اس میں مسافر ہے۔ اگر یہ فہرست کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زکوٰۃ کو تقسیم کریں تو اس کی برکتیں ہم کو آنے والے سال میں انشاءاللہ نظر آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ کا پورا مال کسی کو دے دیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آنے والے سال خود زکوٰۃ دینے کے قابل بنا دے۔ ہم نے آپ پوچھ لیجئے کسی کو، سمجھو کوئی صاحب 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، آپ اس کو پوچھ لیجئے کہ قرآن مجید میں کتنے مد ہیں جس کو اللہ نے بیان کیا، آپ اس کو پوچھ لیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو بتا سکیں گے، ان کے سامنے فہرست ہی نہیں ہے زکوٰۃ دینے کی کہ اس کس کو دیا جائے، اور وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کے لیے، جیسے میں عرض کر رہا تھا، اب اپنی بات کو 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال تھا، الحمدللہ آج بھی ہے، کچھ کوشش کی جاتی ہے اس سلسلے میں، اور ایک جگہ پوری کی پوری زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے وصولی کے معاملے میں اتنا سخت رویہ تھا کہ موقع پر یہ بات آئی کہ اگر کوئی شخص ایک رسی کا ٹکڑا جس سے جانور کو باندھتے ہیں یا ایک بکری کا بچہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا اور اب نہیں دے گا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کے ساتھ لڑوں گا، جنگ کروں گا، میری ان کے ساتھ اس زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے، یعنی کیونکہ اس کے ذریعے سے جو خدمت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے جو چیز ہوتی ہے وہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 32 مقامات پر اس کو کہا ہے، اور اس کو الگ الگ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں آخر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی میں اللہ ہماری مدد کرے، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری زکوٰۃ صحیح مستحقین تک پہنچا دے، اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دے، اللہ میرے اور آپ کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس چل رہی وبا سے میری اور ساری انسانیت کی، سارے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔